کرنے والا آدمی مجھے پسند ہے، میں اللہ رب العزت کے دربار میں وہ برگزیدہ ہو جاتا ہے، یعنی ہر گناہ سے وہ آدمی توبہ کر لے تو رب کائنات اس کی توبہ قبول کر دیتا ہے۔ اس لیے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک مہینے سے آنے سے پہلے آپ نے صحابہ کرام کو خطاب فرمایا کرتے تھے کہ پاک مہینہ آ رہا ہے، اس کی تیاری کر لو اور اس کے اندر آپ نے جسموں کو بھی پاک کرو۔ تو رب کائنات نے یہی حکم فرمایا کہ اے انسانوں کہ تم بھی اس کے آنے سے پہلے کیا ہے توبہ کر لو، آپ نے گناہوں کی معافی۔ اللہ رب العزت ہمیں وہ طریقہ بتلا جو ہم تیری دربار میں آ کر توبہ کریں اور استغفار کریں، ہماری بخشش ہو جائے۔ ویسے تو ہم استغفار کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں وہ قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو رب کائنات نے فرمایا میرے نبی کے دروازے پر آؤ، میرا محبوب تمہیں طریقہ بتلائے گا، اس طریقے کے ساتھ تم توبہ کرو گے، میں رب کائنات منظور کروں گا۔ پہلا اللہ رب العزت نے ہمیں طریقہ یہ بتلایا کہ تمہارا باپ اور دادا حضرت آدم علیہ السلام، جب میں نے روکا تھا کہ اے آدم علیہ السلام کے ہاتھ شجرہ فلا تقربا، کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، جب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ درخت کھا لیا تو رب کائنات نے فرمایا کہ اے آدم کہ تو جنت سے نکل جا، جنت سے نکل جا، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس کے قریب نہیں جانا، تم نے کھا لیا ہے، اب تم میری نافرمانی کی ہے، میری جنت سے نکل۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، دنیا میں آئے کوئی چیز بھی نہیں، نہ کوئی انسان تھے اور جانور اور چیزیں کوئی تھی، انسانوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا جو اس کو کوئی چیز بتلائے۔ آدم علیہ السلام ہندوستان میں اتارے گئے، اما حوا یعنی وہ عرب شریف کے اندر اتارے گئے، آنے کے بعد آدم علیہ السلام روتے رہے، جنت کا لباس بھی اتار دیا، سب چیز اتار لگی، کپڑے سارے اتار لیے، الف ننگا دنیا کے اندر آیا، اور جس درخت کو کہتا کوئی ہمیں پتے نہ دیتا، تو ایک دن انجیر کے درخت نے آدم علیہ السلام کو اپنے پتے دیے، اس نے اپنا ننگے چھپایا، چھپانے کے بعد آپ یہاں سے چلے عرب شریف کی طرف، جہاں آپ یعنی بہو لگاتے تھے وہاں سبزہ ہو جاتا، آپ روتے رہے، روتے روتے 350 سال گزر گئے، رو بھی رہے ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، وہ مالک ناراض ہو گیا ہے، قبول نہیں کرتا، کوئی اور بتلانے والا نہیں ہے کہ میں اس کے دروازے پہ جاؤں، مجھے کوئی طریقہ بتلائے، اس طریقے کے اوپر میں عمل کروں، وہ مالک جو ہے میری توبہ قبول کرے۔ حتیٰ کہ حضرت آدم اور اما حوا آپس میں مل کر بیٹھ کر کہنے لگے کہ سوچ کوئی ایسی تجویز، تیرے کہنے پہ میں نے دانا کھایا تھا، ہماری اما نے دانا آدم علیہ السلام کو کھلایا تھا، یہ عورتیں اسی طرح کرتے ہیں، جب آ کے مرد کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو کان میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ بھتی ہیں، آپ بھتی ہیں، آپ بھتی ہیں، آپ اپنے رشتے داروں کے بھی خلاف کر دیتی ہیں، اپنے ماں باپ کے بھی خلاف کر دیتی ہے، سب چیز کے خلاف کر بندہ مجبور ہو جاتا ہے اس کے بعد مانگی۔ میرے آقا نے فرمایا جو کلام بار بار کلموں کو اوپر کہی جائے، ایک نہ ایک دن دل پہ اثر کر جاتی ہے، جب یعنی کوئی بات بھی بار بار کرتے رہے، وہ کانوں سے سنتا رہے گا، ایک نہ ایک دن اس کا دل تسلیم کر لے گا۔ اس کے بعد کو حضرت حوا نے بھی آدم علیہ السلام کو یہ باتیں کہتے رہی، اس لیے مالک نے تمہیں کہا ہے کہ اگر کھائے گا تو جنت میں رہے گا، کیا ہے کھانے سے؟ آدم علیہ السلام بھول گئے، اس نے کھا لیا،
رب کائنات نے نکال دیا آئے، وہاں بیٹھ کر کہنے لگا تم نے نکلوایا تو ہے، نکل تو آئے، اب تو طریقہ سوچ جو اللہ رب العزت کی ذات راضی ہو جائے۔ وہاں بیٹھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی دربار میں عرض کی، مولا اور تو مجھے کوئی بتلانے والا نہیں، اور میں تیری طرف التجا کرتا ہوں تو میرے دل کے اندر وہ کلمے ڈال جس سے تو راضی ہو جا۔ تو اس وقت کہا اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ رب العزت کو ایسی تجویز دے، استغفر لنا تاکہ میری بخشش ہو جائے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ آدم تو 350 سال ہو گئے، روتا رہا، تمہیں کوئی بتلانے والا بھی نہیں ہے، اب میں رب کائنات تمہیں کہتا ہوں فَتَلَقَّىٰ آدم مِّن رَّبِّهِ کلمات، کہ آدم یہ کلمے یاد کر اور ان کو اللہ کے دربار میں پیش کر، میں تیری دعا قبول کر لوں گا۔ جب رب کائنات نے کہا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات، تلقّیٰ یہ تلقین ہے، رب کائنات نے تلقین کی، تلقین کی آدم علیہ السلام کو کہ کلمات، وہ کلمے یاد کر۔ کون سے دل کے اندر التجا کی کہ وہ کلمے جب تمہیں میں نے جنت میں بھیجا تو ہر درخت پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بیت کے دروازے پہ یہ کلمے لکھے ہوئے تھے، عرش معلیٰ پر بھی یہ کلمے لکھے ہوئے تھے، وہ کلمے یاد کر بھی کلمات، کہ وہ کلمے جب یاد آئے گا رب کائنات ان کلموں کا واسطہ ہے، اس نام کا واسطہ ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، رب کائنات تو معاف کروا کر دے۔ رب کائنات نے پھر پوچھا یاد کروا کے، پھر پوچھ رہا ہے کہ آدم یہ کلمے تمہیں کہاں سے ملے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا رب کائنات کہ جب تو نے مجھے پیدا کیا ایسے میں نے نگاہ اٹھائی تو عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں نے جب یہ کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا، کہ رب کائنات کہ مجھے تو کوئی بات یاد نہیں، استغفر لنا میری بخشش کے لیے میرے دل میں وہ کوئی چیز یعنی التجا کر تاکہ تیری دربار میں پیش کروں میری بخشش ہو جائے۔ تو رب کائنات نے یہ فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات، وہ کلمے پیش کیے، کہا کہ اچھے وہ اللہ پر لکھے ہوئے یاد آ گئے، جو آپ نے نام کے ساتھ نام ملایا ہے وہ برگزیدہ نام ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ آدم کے میں نے تمہیں معاف کر دیا، آدم علیہ السلام کی بخشش ہو گئی، یہ نہیں کہا کہ میری بخشش تو ہو گئی اب کسی چیز کی ضرورت نہیں، عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالی میری توبہ تو قبول ہو گئی، جو میری اولاد دنیا کے اندر آئے گی جس طرح مجھ سے غلطی ہوگی وہ بھی غلطیاں کریں گے، کیا ان کے لیے کیا طریقہ ہے وہ بھی بتلا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آدم کے جس طرح تو نے کیا ہے تیری اولاد بھی اسی طرح کرتی جائے گی، میں اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی بخشش کرتا جاؤں گا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اے اولاد آدم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ اے آدم علیہ السلام کی اولاد میں نے تو پر اپنا کرم کرنا ہے تو وسیلہ وہی پیش کرنا ہے جو تمہارے باپ نے پیش کیا۔ اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم
التجا کرو، میں محمد کریم کا وسیلہ پیش کرو۔ جب یہ وسیلہ اللہ کی دربار میں آ جائے گا، اللہ تبارک و تعالی تمہاری دعا قبول کر لے گا۔ یا قرآن مجید کے اندر فرمائے، جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا، جاؤ کنعان کے فرمایا مصر کے اندر غلہ لے کر آؤ۔ جب دور چلے گئے تو پیچھے سے آواز دی، یا بنیا، کہ اے میرے بیٹے کہ تم جا تو غلہ لینے کے لیے جا رہے ہو، پر میری بات سن کے جاؤ۔ ہڈیاں بھی ختم ہو گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے وجود کے اندر تلاش کرنے کی حرکت تم ڈالو، میرا نام اس اللہ رب العزت کی ذات کا کام ہے کہ مالی سوا کرنے میں باب کا ہیلا کہ ہیلا تم نے کرنا ہے، وسیلہ اس نے بنانا ہے کہ تم تلاش کرنے کی حرکت اپنے وجود کے اندر ڈالو۔ حضرت رب کائنات یوسف علیہ السلام تمہیں ملا دے گا، اس لیے رب کائنات نے فرمایا کہ اے بندے کہ مالی سوا کرنے میں باب کا ہیلا آنے کا ہیلا تو کر، سر جھکانے کا ہیلا تو کر، مالی سوا کرنے میں باب کا ہیلا مدد تو یا باب وسیلہ تو میں اللہ رب العزت تمہارے لیے وسیلہ بنا کر تمہاری دعا قبول کر لوں گا، تمہاری توبہ کر لوں گا۔ اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ، اللہ کی طرف رجوع کر کے ہیلا کر کے تم آنا، توبہ کا ارادہ کر کے تم آنا، میں رب کے نام تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ فرمایا کہ ہیلا اور بن کر تم آنا قبول کرنا میرا کام ہے۔ ایک بادشاہ کے بارے میں لکھتے ہیں، دل میں خیال کرتا کہ میں اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں، رب کائنات میری توبہ قبول کر لے، میں اس کا قریب ہو جاؤں، آرام کے بستر سے سویا ہوا ہے، بڑے سکون سے دل میں سوچ رہا۔ آپ لوگ بھی ہم سے آ کر پوچھتے ہیں یار ہم بستر پہ سوئے ہوئے بھی توبہ کر سکتے ہیں، یا بستر پہ سوئے ہوئے بھی مطلب اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں؟ صبح نکلتے ہیں تو سردی لگتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بستر پہ پڑے رہے تو رب کائنات نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس کے محل پہ جا کر دوڑنا شروع کرو۔ جب وہ فرشتے آئے تو اس کے محل پہ دوڑتے رہے، اس نے کہا کہ آج میرے محل کے اوپر کون دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے؟ تو آواز دی کہ میرے مکان کے چھت کے اوپر کون ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم یہاں اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ وہ بادشاہ کہنے لگا ہے بیوقوفو، کیا مکان کے چھتوں کے اوپر اونٹ ملتے ہیں؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ بادشاہ کہ اگر مکان کے چھتوں کے اوپر اونٹ نہیں ملتے تو رب بھی آرام کے بستر پر سوئے ہوئے نہیں ملتا۔ اس بستر کو چھوڑ دے اور اللہ کی دربار میں آ کر سر جھکا مالک مل جائے گا۔
تو اس نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ، کہ ایماندار آدمی جب آ کر توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ قبول کرنے کے بعد رب کائنات کا اعلان فرمائے گا کہ یہ میرا نیک بندہ ہے، میرا قریب والا ہے، میں اللہ رب العزت اس کی توبہ کی وجہ سے اس کے رزق کے اندر میں اضافہ کر دیتا ہوں، اس کے گھر کے اندر برکت آ جاتی ہے، میں اللہ رب العزت رحمت اس کے گھر میں بٹھا دیتا ہوں۔ چاہتی ہے کہ سچے دل سے آ کر تو توبہ کر، میں مالک معاف کر دوں گا۔ بنی اسرائیل کی قوم میں سے ایک آدمی گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ کلیم اللہ اس آدمی کو جا کر کہیں گے اگر تو نے اب گناہ کر لیا تو تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب موسیٰ کلیم اللہ نے یہ بات آ کر سنائی وہ رونے لگا، روتے روتے اسی طرح جنگل میں نکل گیا، جا کر رو کر کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ بتلا کہ میں انسان کے گناہ زیادہ ہو گئے، تیری رحمت کم ہو گئے، تو مجھے بتلا دے یا تیرے دروازے کے بغیر اور کوئی دروازہ مجھے بتلا، میں اس دروازے سے جا کر سر جھکاؤں تو میری توبہ قبول ہو جائے۔ وہاں رو رہا ہے، درختوں کو کہہ رہے کہ درختوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں اللہ کی دربار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے گناہ زیادہ ہو گئے، تیری رحمت کم ہو گئی، یا وہ دروازہ بتلائے دوسرے دروازے پر جا کر میں توبہ کروں۔ تو رب کائنات نے آواز دی کہ لو کان خطیئۃ ابن آدم تملأ الارض کلھا، کہ اے بندے تو یہ کہہ رہا ہے میں مالک کہتا ہوں کہ اگر تیرے گناہ پوری زمین کے اندر بھی آ جائے، آسمان کے اندر بھی آ جائے، میں اللہ کی رحمت کا ایک قطرہ آئے گا تو میں معاف کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ رب کائنات سے اگر ایک رحمت کا قطرہ آئے گا سارے جہان والوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے، میرے گناہ کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ میں انسان ہوں، گناہ کا بدلہ ہوں، کوئی نہ کوئی گناہ کر لیتا ہوں، تیرے دروازے کے بغیر اور کسی دروازے پہ نہیں جاتا۔ جب تیرا پیغام آیا تو میں رو رہا ہوں، یہ کہہ دے کہ میری رحمت کم ہو گئی، تیری رحمت زیادہ ہے تو پھر میرے گناہ کیوں نہیں معاف ہوتے؟ رب کائنات نے فرمایا فَنَسُوهَا، کہ ایسی توبہ کر کے پھر اس گناہ کے قریب نہ جانا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ ایسی توبہ کر کہ اس گناہ کے قریب نہ جانا۔ جب تو یہ توبہ کر لے گا میں آسمان کے اندر اعلان کروں گا کہ یہ میرا نیک بندہ ہے، اس بندے نے گناہوں سے توبہ کر لی۔ جو آدمی بغیر توبہ کے مر جاتا ہے اس کی بخشش نہیں ہے۔ جب رب کائنات نے شیطان کو لعنتی بنا کر بھیجا تو شیطان نے کہا کہ رب کائنات کہ تو نے مجھے لعنتی تو بنا دیا ہے، میں بندوں کے اخیر دم تک بھی ان سے برا بھلا کر جاؤں گا۔ جب انسان مرتا ہے تو شیطان قریب آ جاتا ہے، تو کہتے ہیں نا لوگ کہ لا الہ الا اللہ کا یا کلمے کی تلقین کرتے ہیں تو شیطان سامنے نظر آتا ہے، کہتا ہے حتیٰ کہ حدیث پاک کے اندر آیا وہ قبر کے اندر بھی پہنچ جاتا ہے تو فرشتے جب پوچھتے ہیں من ربک کا، وہ شیطان کہتا ہے میرا نام ہے۔ یعنی شیطان قبر کے اندر بھی انسان کو معاف نہیں کہتا۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ اخیر سانس تک بھی شیطان تو کوشش کرے گا کہ اس سے گناہ کروا، میں اللہ رب العزت کو اگر زبان بھی نہیں ہلا سکتا، ہاتھ بھی نہیں ہلتے، کچھ بھی نہیں ہلتا، اگر اس مقام پہ صرف دل کے اندر یہ کہے کہ رب کائنات میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، آپ نے رحمت سے مجھے معاف کر دے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تیری رحمت کے بغیر اور کچھ نہیں، پوری زندگی تو سے گناہ کرواتا ہے، جب یہ کلمے کہے گا میں رب کائنات اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ تو یہی فرمایا کہ مال سوا
کرنے بے باپ کا ہیلا تم ولا مدد دویا بابل وسیلہ تم یہ ہیلا تم نے کرنا ہے دل کے اندر باپ تو نے کہنی ہے باپ مالک نے کرنا ہے رب کائنات اپنے مخلوق پر کتنا مہربان ہے کہ اگر اخیر وقت بھی دل کے اندر صرف کہتا ہے مولا اب میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں تو رب کائنات فرماتے ہیں رب کائنات تو ہر جب مقام پر تمہیں بلاتا ہے کہ انسان آ تیری بخشش کے لیے سب کچھ اس نے بنایا ہے انسان پھر بھی نہیں آتا پہلی قوم میں ایک گناہ کرتے جو ان کو رب اوپر عطا پایا ہم تو ہزار گناہ کر لیے پتہ نہیں کتنا کچھ کر لیا پھر بھی ہماری شکلیں بھی نہیں بدلی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کوئی انسان یہ گناہ کر کے آیا ہے کہ نہیں کر کے آیا صرف یہ آقا کی مہربانی ہے آپ نے دعا فرما دی کہ میری امت کے گناہ ظاہر نہ کرنا اور نہ ان کی شکل بدلے اس لیے اللہ رب العزت نے بار بار فرمایا کہ توبہ کرو میری دربار میں توبہ کرو استغفار کرو میں تمہیں معاف کروں میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں 70 مرتبہ یعنی اللہ کے دربار میں استغفار کرتا ہوں انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہیں ان کے گناہ قریب بھی نہیں آتا ہم تو گناہگار ہیں ایک شاعر نے فرمایا تری دنیا کسے غم نہ باشد اگر باشد بنی غم نہ باشد اگر کوئی آدمی کہے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتا وہ آدم کی نسل میں نہیں ہے مجھ سے کوئی نہ کوئی گناہ ضرور اور کچھ نہیں کرتا تو چلتے ہوئے کیڑے اور اس کے پاؤں کے نیچے آتا ہے مر جاتے ہیں وہ بھی تو گناہ ہے اور اسی طرح کے گناہ کر لیتا ہے فرمایا کہ تم رب کائنات کی دربار میں استغفار کیا کرو توبہ کیا کرو رب کائنات تمہاری بخشش کر دے اس لیے میرے آقا نے فرمایا صحابہ کرام کو اپنی امت کو تلقین کی کہ جب یہ پاک مہینہ آئے اس کے آنے سے پہلے آپ نے جسموں کو پاک کرو اور پاک ہو جاؤ جب تم پاک ہو جاؤ گے اس مہینے کے اندر عبادت کرنے کا بھی مزہ آئے گا اس مہینے کا احترام کرنے کا بھی لطف آئے گا اس کے اندر اللہ کی رحمت بھی زیادہ آتی ہے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے توبہ کرنے کی جب ہم توبہ کریں تو رب کائنات اپنے حبیب کے وسیلے سے اپنے حبیب کے صدقے سے ہماری توبہ قبول کر لے وآخر دعوانا